یہ جو US الیکشن ہوا ہے اور تمام تر نظریں پی ٹی آئی کی لگتا ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف ہیں، یہ اس سے پہلے تو کوئی تھیٹر نہیں بن رہا کہ جناب دیکھیں تو صحیح ملک میں کہ اس ملک میں کیا صورتحال ہے، کیونکہ پاکستان ویسے تو لگ نہیں رہا کہ اس کے ایجنڈے کے اوپر کہیں پہ فیچر کر رہا ہوگا، لیکن کیا اس کو فیچر کروانے کی کوشش ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اگر یہ سوچا جا رہا ہے تو پھر تو ٹرمپ صاحب پہ بڑی ذمہ داری عائد ہو جائے گی۔ انہوں نے حسینہ واجد کے جو ساتھی ہیں وہ بھی سارے یہی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ٹرمپ صاحب آئیں گے اور ایک حکم جاری کریں گے اور حسینہ واجد واپس آ جائیں گی۔ کچھ ٹرکی میں بھی گولن کے حامی جو ہیں کچھ اس قسم کی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر پاکستان میں ہیں اور اس میں اور بھی بہت سارے ممالک، آپ شمالی کوریا وغیرہ ادھر ادھر چلے جائیں، شاید بہت ساری امیدیں وہاں پر بھی ہوں، تو لہٰذا مجھے تو نہیں پتا کہ ٹرمپ کب اس کی طرف توجہ کر سکتے ہیں۔ وہ باقی تو خیر روایتی باتیں ہو گئی نا کہ آپ پہلے اینٹی امریکہ تھے، آپ یہ کہہ رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ساری چیزیں، لیکن اب تو بہرحال امیدیں ٹرمپ سے ہیں، تو ٹھیک ہے کوشش کر لیں، جو کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو حق حاصل ہے۔ لیکن جہاں تک اس کال کا منصور تعلق ہے نا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے جو 8 10 12 کالز اب تک دی ہیں اور جس طرح وہ فلاپ ہوئی ہیں اور جس طرح ناکام ہوئی ہیں، آپ کوئی بھی کال لے لیں ان کی، جلسوں کی لے لیں، کہیں پر ایون وہ آج سے 2 سال پہلے جو سب سے بڑا کامیاب ترین لانگ مارچ کیا گیا تھا، میں آپ کو پورے یقین سے بتاتا ہوں کہ کسی جگہ خان صاحب موجود تھے، اس کی قیادت کر رہے تھے، کسی بھی جگہ 10,000 سے زیادہ بندہ نہیں تھا اس کے اندر، کسی بھی جگہ لا اور لبرٹی سے شروع ہونے کے بعد گجرا سے جب وہ پنڈی میں داخل گولی لگی تھی، ہاں جی اسی کی بات کر رہا ہوں، جس کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ اس کے ذریعے جنرل عاصم منیر کو آرمی چیف بننے سے روکا جا سکتا ہے، اس کو پریشر بڑھایا۔ اب میں ذاتی طور پہ میں اس کو سمجھ رہا ہوں کہ شاید پاکستان تحریک انصاف ایک تھوڑا سا ہر تھوڑے دنوں کے بعد ایک انٹرٹینمنٹ چاہتی ہے، کچھ ہلا گلا چاہتی ہے، کوئی گپ شپ کا پوائنٹ ہونا چاہیے، کوئی میٹنگ پوائنٹ ہونا چاہیے، کوئی تھوڑی سی تفریح ہونی چاہیے، یہ ارینج کر لیتے ہیں تھوڑا سا نا، تھوڑا سا کوئی ہماری ویڈیوز بن جائیں، تھوڑا ہم سوشل میڈیا پہ شور بچا لیں، تو اس قسم کی ایکٹیویٹی ایک جنریٹ کر دیتے ہیں۔ ورنہ میرا نہیں خیال کہ ابھی آپ نے سنگجانی والا جلسہ دیکھ لیں، اجازت ملنے کے باوجود لاہور والا جلسہ دیکھ لیں، آپ نے SCO کانفرنس کے موقع پر جس طرح آپ نے سرکاری مشینری کے ساتھ، سرکاری ملازمین کے ساتھ، اب تو اب خیر میں وہ فیصل ترکی کو سن رہا تھا، وہ وزیر تعلیم ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اساتذہ نے اپ گریڈیشن لینی ہے اور اگر اساتذہ نے پروموشن لینی ہے تو وہ ہمارے ساتھ چلیں، تو جو مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں اب وہ بھی بڑے عجیب ہے۔ منیب بالکل درست بات کر رہے تھے۔ اب مجھے بتائیے، رہائی کی بات ہے کہ خان صاحب کو ہم نے رہائی دلانی ہے، اس کے نتیجے میں مجھے یہ بتائیے کہ رہائی ملے گی آپ کو سیاست سے، رہائی ملے گی آپ کو حکمت سے، رہائی ملے گی آپ کو ڈائیلاگ سے، رہائی ملے گی آپ کو پس پردہ کوئی نہ کوئی معاملات طے کرنے سے۔ میں تو آپ سمجھا آپ کہیں گے رہائی ملے گی آپ کو انصاف سے، عدالت سے اور آخر میں عدالت سے۔ اچھا آخر میں نہیں تو یہ تو پھر آخر میں عدالت، لیکن آپ اس کو الٹا پڑے نا تو یہ حکمت سے پھر آپ انصاف لیں گے نا، حکمت سے انصاف لیں گے نا۔ اچھا دوسرا جو ہے نا وہ ذرا گڑبڑ الٹا پڑھ لیں تو سب سیدھے۔ اچھا دوسرا اس میں 26ویں آئینی ترمیم آپ کہتے ہیں ہم نے اس کا واپسہ کرنا، تیسرا اس کا یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ ان کو رہائی ملے گی اس طریقے سے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ قید بھی انہی چیزوں کی وجہ سے ہوئی ہے، حکمت سے، سیاست سے، اور انصاف سب سے اینڈ پہ آتا ہے۔ منیب ابھی بتا رہے تھے کہ ہم بہت ساری باتیں کہہ نہیں سکتے، کر نہیں سکتے، بہت ساری باتیں دیکھیں منصور کے شو میں کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اگر مجھے تو یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، خان صاحب کا آج یہ بیٹ نہیں لینی، یہ بڑا مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ آج خان صاحب اس حالت میں نہ ہوتے اگر وہ 9 مئی نہ کرتے۔ اچھا وہ بہت بہتر پوزیشن میں ہوتے، ان کی پارٹی بہت بہتر پوزیشن میں ہوتی۔ یہ پاکستان کی پولیٹکس ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ ہم زمینی حقائق پر ٹھیک ہے ہم بہت ساری باتیں ڈھکی چھپی کرتے ہیں، لیکن یہ بات تو ایک سمجھنے والی ہے۔ اگر وہ جو بار بار پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کسی سے بات ڈیل نہیں کرنا چاہ رہے، اصل بات یہ ہے کہ کوئی ان سے ڈیل نہیں کرنا چاہ رہا۔